آج کا بندہ اٹھ کے یہ بات کہتا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے، میں تو کہتا ہوں اس کا دل بے وفا ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ اپنے نبی کی خوشی نہیں منا رہا۔ کتنا افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوشی کا موقع ہے جناب، حاجی صاحب نے گھر بنایا ہے جناب، 5 مرلے کا گھر ہے، بڑا اچھا گھر ہے جناب، حضرت صاحب کو لے آئیں مسجد سے، آ کے دعا کروائیں، بریانیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ کیا موقع ہے جی؟ خوشی کا موقع ہے۔ فلاں صاحب نے گھر بنایا ہے، فلاں صاحب نے گاڑی لی ہے، وجہ کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اللہ نے 14 سال کے بعد جا کے اولاد عطا کی ہے، خوشی میں آ کے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، آپ حج عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ خوشی کا موقع ہے، آپ لنگر بانٹ رہے ہیں، آپ نے گھر بنایا، آپ نے آفس بنایا، آپ نے اسکول بنایا، آپ نے کالج بنایا، آپ نے اپنی دکان کھولی، آپ نے کاروبار شروع کیا، آپ خوشی منا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی آئی تو پیٹ میں مروڑ پڑ گئے، یہ کہا کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانا شرک ہے۔ کیا تمہارا کاروبار رسول اللہ کی ولادت سے افضل ہے؟ کیا تمہارا کاروبار، تمہاری دکان، تمہارا سکول، تمہارا کالج، تمہاری یونیورسٹی بنانا کیا حضور کی ولادت سے افضل اعلیٰ ہے؟ تم وہاں خوشی منا سکتے ہو، تمہارا بیٹا پیدا ہوا، تم نے لڈو بانٹے، تم نے مٹھائیاں تقسیم کی، تمہاری بیٹی پیدا ہوئی، تم نے خوشی منائی، حضور کی ولادت آئی تو تم نے کہا کہ نہیں یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں تم منافق انسان ہو، تم مومن نہیں کہلاتے ہو۔ رب کائنات نے تو احسان کیا مومنین کے اوپر فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین کے اوپر احسان کیا ہے۔ تم کیسے مومن ہو؟ تم تو منافق ہو، اپنے نبی کے احسانات کو فراموش کر دیا تم نے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنی ساری جائیداد کو بھی راہ خدا میں بانٹ دو، ولادت مصطفیٰ کے طفیل سب کچھ خیرات کر دو۔ کس لیے فرمایا گیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے پیارے محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل، اس کی رحمت آ جائے تو خوشی مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون۔ تمہارے بیٹے کی خوشی منانا ایک طرف ہے، تمہاری بیٹی کی ولادت پہ خوشی منانا ایک طرف ہے، تمہارے بیٹے کا نکاح ہوا، بیٹی کی شادی ہوئی، بیٹی کی رخصتی ہوئی، بیٹے کا نکاح ہوا، بیٹے کا ولیمہ ہوا، تم نے اپنا کاروبار شروع کیا، تم نے اپنی دکان کھولی ہے، تم نے اپنا 10 مرلے کا گھر بنایا، تم نے کوٹھی بنگلے بنا لیے، تم نے گاڑی لے لی ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ ان سب خوشیوں سے بڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت خوشی منانا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ساری جمع پونجیاں جتنی جمع تم کر کے رکھتے ہو، یہ ساری دنیا کائنات کی ساری خوشیاں جمع ہو جائیں، آمینہ کے لال کے ولادت کی خوشی کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ آج لوگ بھول گئے، نبی کے احسانات کو بھول گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ تم تو عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، تم اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہو، تم برتھ ڈے کو نام دیتے ہو، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو، وہاں تم مٹن بھی بنا لیتے ہو، تم بیف بھی بنا لیتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بنا لیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ نبی کی ولادت آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہے، تمہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تم کیسے مومن ہو؟ تم نبی کی ولادت میں خوشی نہیں منا سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا مومنین کے اوپر، واضح لفظ ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر۔ یا تو اپنے آپ کو تم منافق ڈکلیئر کرو، پھر نکلو دائرہ اسلام سے، تم کہو ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ میں مومن نہیں ہوں۔ اگر تم حضور کی ولادت خوشی نہیں منا سکتے ہو تو تم کہو کہ میں دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے تو مومنین کے اوپر فرمایا ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے، بیٹی کی خوشی عزیز ہے، تم اپنا کاروبار کرتے ہو، تم مٹھائیاں بانٹتے ہو، تم نے گھر کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، تم بریانیاں تقسیم کرتے ہو، تم نے گھر کی چھت کا لینٹر ڈالنا ہوتا ہے، تم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، کھانے کھلاتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تم نے اس کی حجامت پر اپنے پورے گاؤں کے، پورے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تم نے کھانے کا اہتمام کیا۔ سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مصطفیٰ پر، ولادت مصطفیٰ کے موقع پر اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس سال جس گھر میں اللہ نے ماں کو اولاد سے نوازنا تھا، اللہ نے ہر گھر میں بیٹا پیدا فرمایا،
ہر گھر میں موجود ماں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا. آج تمہارے بیٹے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کے اوپر قربان ہو جائیں. تمہارے کاروبار، تمہاری نوکریاں، تمہارے جائیداد، تمہارا بینک بیلنس، یہ سب کچھ ذات مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے. دنیا جہان کی ساری خوشیاں ایک طرف ہیں، ولادت مصطفیٰ کی خوشی ایک طرف ہے. انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ نظریہ یہ ہونا چاہیے.